ناظرین ہمارے ہاں معاشرے میں شاعر کی حیثیت ایک نباز کی سی ہوتی ہے، لیکن ایک شاعر کے اپنے احساسات، مسائل اور خیالات کیا ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم نے خاص طور پر ایک معروف شاعر کو دعوت دی ہے، جناب جین سین دھڑکن صاحب کو۔ السلام علیکم دھڑکن صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ شروع میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں، ٹائم کی کمی کی وجہ سے چھوٹی سی نظم پیش کروں گا، صرف 48 بند ہیں اس کے۔ اچھا، اس سے پہلے 2 شعر اور ایک غزل پیش خدمت عرض کیا ہے۔ ایک منٹ دھڑکن صاحب، میں شروع میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہم نے آپ کا کلام سننے کے لیے آپ کو یہاں پہ زحمت نہیں دی، بلکہ صرف آپ کے انٹرویو کے لیے آپ کو بلایا۔ بھائی شاعر سے کلام سنے بغیر ہم کلام ہونے کا سوچ کیسے لیا آپ نے؟ یہ تو سیدھی سیدھی بد کلامی ہو گئی نا۔ چلے رعایت لفظی اور رعایت عددی کیے دیتا ہوں، 48 کی بجائے صرف 43 بند سنائے دیتا ہوں، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے، ورنہ سننا تو آپ مجھے بہت زیادہ چاہتے۔ تو یہ فرمائیے ویسے کل اس نظم کے بند ہیں کتنے؟ محترم، یہ ایک کھلی نظم ہے، جیسے ایک کھلا گھر ہوتا ہے، جب تک اس کا دروازہ نہ بند کر دیا جائے ہر کوئی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کھلی نظم میں کوئی بھی بند آ سکتا ہے جب تک کوئی اٹھ کے شاعر کا منہ نہ بند کر۔ ایک خاندانی تقریب میں یہ نظم شروع کر بیٹھا تھا، ابھی 24واں بند سنایا تھا کہ خاندان والوں نے میرا حقہ پانی بند کر دیا۔ اچھا دھڑکن صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ کو شاعری کا شوق بچپن سے تھا یا بعد میں یہ عارضہ لاحق ہوا؟ بھائی صاحب، شاعر جو ہوتا ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے۔ ہمیں نانی اماں بتاتی ہیں کہ دھڑکن میاں نے پہلا شعر دائی اماں کو سنایا تھا۔ نانی اماں کی یہ بات سن کر دھڑکن میاں متجسس ہوئے اور نانی اماں سے پوچھا کہ بھلا وہ کون سا شعر تھا جو ہم نے پیدا ہوتے ہی سنا دیا۔ تو نانی اماں نے بتایا کہ لو بھائی جنید، ہم بڑے حیران ہوئے کہ دھڑکن میاں نے پہلا شعر ہی وزن میں کہا۔ بھائی شاعر کا سب سے بڑا مسئلہ تو وزن ہی ہوتا ہے نا، جیسے آج کل خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ وزن ہوتا ہے۔ آپ تو جانتی ہیں گنکلی۔ میرا نام ناجیہ ہے۔ ارے یہ ناجیہ میں وہ بہاؤ نظر نہیں آتا۔ ہم نے آپ کو اپنی غزل کا موضوع سخن بنانے کے لیے آپ کا نام گنکلی سوچا ہے۔ تو آپ اپنی غزل ناجیہ پہ کہہ دیں نا۔ جنید بھائی، اصل میں ہم نے گنکلی کے بہت سارے قافیے ردیف سوچ رکھے ہیں۔ گنکلی، تیری گلی، پردیس چلی، مچھلی تلی۔ اب ناجیہ کے کیا ہم قافیے ردیف ملائیں گے؟ باجیہ، راجیہ، ساجیہ، یہ کوئی غیر ادبی سے الفاظ لگ رہے ہیں۔ بھائی تبدیلی نام کے اشتہار پہ کتنے کو پیسے لگ جائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ، میرا نام ناجیہ ہی ٹھیک ہے۔ یہ دھڑکن صاحب آپ کا انداز ضرورت سے زیادہ عاجزانہ نہیں ہے؟ بھائی صاحب، اصل میں شاعر کو اپنا کلام سنانے کے لیے لوگوں کی منتیں ہی اتنی کرنی پڑتی ہیں کہ طبیعت بہت زیادہ منتانہ ہو جاتی ہے۔ اب کون سنتا ہے شاعری؟ اب تو فقیر کو کلام سننے کی شرط پہ 5-10 کا نوٹ دکھایا جائے تو وہ سن لیتا ہے، ورنہ کوئی نہیں سنتا۔ اچھا، آج کل تو لوگ شاعری صرف کرینہ یا کترینہ کے منہ سے ہی سنتے ہیں، یا پھر خود شاعر میں کرینہ آ جائے تو سن لیتے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ کرینہ، اور وہ ایسی بچی ہے اسے جتنا مرضی کہیں کرینہ کرینہ وہ کرتی جاتی۔ اس لیے یہ منت اور عاجزی تو شاعر کی شخصیت میں رچ بس جاتی ہے۔ اچھا، شاعر اگر 22ویں نہج کا افسر بھی لگ جائے تو اپنے پین کو بیل دے کے یوں مخاطب ہوتا ہے، محترم اگر آپ کی طبیعت پہ گرا نہ گزرے تو عرض کرتا ہوں ایک گلاس پانی کا پلا دیجیے۔ دھڑکن صاحب بات شاعری کی ہو رہی تھی، آپ کہاں لے گئے؟ بھائی شاعری کا کیا پوچھتے ہیں، شاعری تو ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ابا مرحوم سکہ بند شاعر تھے اور مستند حکیم بھی، اچھا، لیکن قسمت دیکھیے کہ حکمت چل نکلی
اور شاعری کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. آخری دور میں اپنے دیوان کے صفوں پہ پڑیاں بنا بنا کے مریضوں کو دیا کرتے تھے کہ کوئی کم بخت شاید اسی بہانے شاعری پڑھ لے. ہاں اگر کوئی مریض بنفس نفیس ابا مرحوم سے ایک قطع پورا سن لیتا تو اس کو فیس میں 50% رعایت فرما دیتے. اچھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر مریض کو 2 ہفتے دوائی مزید کھانی پڑتی تھی. بس سنی کی دیکھا دیکھی ہمیں شاعری کی لت پڑ گئی. سچ کہوں شعر میں سوز و گداز پہلے عشق کے بعد ہی آیا. اچھا یہ واردات کب گزری؟ بس بھائی یہ ہمارے گھر کے پچھواڑے میں ایک کھلا میدان تھا جس میں بہت سی جھگیاں تھیں. اچھا. ان جھگیوں میں ایک فیجا بگو رہا کرتا تھا. کتنا معیوب لگتا ہے کہنا فیجا بگو. استغفر اللہ, بڑا ہی عجیب کردار کا شخص تھا. آوارہ کتوں کی اولاد کے کانوں پر سریش لگا کر مہنگا کر کے بیچا کرتا تھا. اس کی جھگی کے ساتھ والی جھگیا میں ایک پری مہوش رہا کرتی تھی. جھگیا. اچھا. ان کے ساتھ جب پہلی دفعہ آنکھیں چار ہوئیں تو ہم وہیں دم بخود رہ گئے. اچھا. پاؤں منجمد ہو گئے. اسی لمحے اس خاتون نے ہاتھ جھٹک کر کہا پرے مروے ہڑبوچا. ہڑبوچا تو ہماری سماعتوں سے نہ ٹکرایا مگر ہاتھ کے لہرے سے چوڑیوں کی کھنکھناہٹ ہمارے دل میں پیوست ہو گئی. اچھا. وہی ہم نے پہلی غزل کہی. وہ آپ کی نظر کیے دیتا ہوں. ہائے تیری بازو اور اس میں یہ چوڑیاں, ہائے تیری بازو اور اس میں یہ چوڑیاں, جیسے آم کے پیڑ پہ لگی ہوں لسوڑیاں. دل میرا کہوں مہوں کر کے ہی رہ گیا, سوچوں میں تو نے ایسی ڈالی پسوڑیاں. جنید صاحب یہی آخری شعر ہمارے منہ سے نکل رہا تھا کہ ان محترمہ کے والد بزرگوار جھگی سے نکلے. سارا منظر دیکھا, اسی لمحے اپنا سارا سامان گدا گاڑی پہ لاد کے نقل مکانی کر گئے. اچھا. بلکہ یوں کہیے کہ نقل جھگی کر گئے. لڑکن صاحب ہمارے پاس وقت بہت محدود ہوتا ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. کوئی بات نہیں, ہمیں ہر محفل سے ایسی ہی تسلی دے کے رخصت کر دیا جاتا ہے. کون سنتا ہے دھڑکن کو سوائے اسٹیتھوسکوپ کے. ناظرین ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.